الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں that we believe in Allah سبحانہ وتعالیٰ, تو اس کہنے میں one of the most difficult things is actually trying to understand our relationship with him. Because ایک تو یہ کہنا ہے کہ میں ایمان لایا, but what does that constitute in terms of کہ ایک میرا جو perception ہے اللہ کے بارے میں اور پھر اللہ تعالیٰ کے مجھ سے کچھ تقاضے ہیں. And in fact understanding that intimate relationship is very complicated. But اس کو میں آپ کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں through a مثال کہ اسی طرح دنیا میں ہمارے بہت سارے تعلقات ہوتے ہیں. So there are some close relationships that we have that could be with family. اچھا even with family آپ نوٹس کریں گے کہ کچھ رشتے ہوتے ویسے بہت انٹیمیٹ ہیں ٹیکنیکلی بائی بلڈ, بٹ فار ایگزامپل آپ کے کوئی چاچا ہیں, آپ ہمیشہ لاہور میں رہے ہیں, وہ یو ایس میں ہمیشہ ان کی فیملی رہی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ خون کا تعلق تو ہے مگر وہ ریلیشن شپ جو ہے نا اس طرح نہیں ہے, مطلب اس میں وہ انٹیمیسی نہیں ہے, اس میں وہ روز مرہ کا سلام دعا نہیں ہے, رائٹ. اینڈ اسی طرح آپ کے بہت سارے, آپ جب کام پہ جاتے ہیں آپ کے کولیگز ہوتے ہیں, آپ کی ان سے سلام دعا ہوتی ہے, بٹ ان کو ہم انگریزی میں ہم کو اکوینٹنس کہتے ہیں. تو صحیح ہے, ہم یونیورسٹی میں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے 100-120 لوگ ہوتے ہیں جو جن کو آپ نام سے بھی شاید جانتے ہوں, وہ بھی آپ کو نام سے جانتے ہوں, بٹ آپ ان کو اپنا دوست نہیں کہیں گے, آپ کہیں گے ہاں میں جانتا تھا, یونیورسٹی میں ہوتا تھا, رائٹ. اینڈ سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. اینڈ اس کے برعکس دیر آر سم پیپل آپ کے جو قریبی ہوتے ہیں, تو اف آئی واز ٹو آسک یو کہ آپ کا اصل میں قریبی کون ہے, تو آپ کے ذہن میں شاید میکسیمم بہت خوش قسمت ہے تو 2 یا 3 نام آئیں گے. وہ نا جن کو آپ رات کے 3 بجے بھی کوئی مسئلہ ہو تو کال کر سکتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ فون اٹھا لیں گے یا وہ آپ کی بات سن لیں گے. اس کو ایک قریبی تعلق کہتے ہیں. ناؤ اسی انسانی ایگزامپل سے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہو سکتا ہے ہمارا قریبی تعلق ہو سکتا تھا بٹ بالکل ہی سرسری تھا, اور ایک ہے جن سے ہمارا واقعی قریبی تعلق ہوتا ہے. اب آئیں اس بات پہ کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو بہت میں سے بہت میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا نا یہ اکوینٹنس والا تعلق ہے. حالانکہ وہ رشتہ بہت قریبی تھا, حالانکہ وہ تعلق بہت قریبی ہونا تھا, but we don't really feel that connection. تو ٹھیک ہے, رمضان آتی ہے کچھ فیل ہو جاتا ہے, بہت بار ہم, اب تو تراویح کا بھی 12واں 13واں دن چل رہا ہے, اب تراویح میں بھی ویسے ہی جو ہے نا بس ہم تکلفاً کھڑے ہوتے ہیں. وہ جو پہلے شاید 5-6 دن میں جو کنیکشن فیل ہو رہا تھا وہ کنیکشن فیل نہیں ہو رہا, اینڈ کبھی قرآن پڑھنے کا دل کیا, اب وہ دن آ رہے ہیں دعائیں بھی مس ہو رہی ہیں, جماعت سے نمازیں بھی مس ہونا شروع ہو گئی ہیں. پہلے ہم جو ہے نا تکبیر اولیٰ کا خیال کر رہے تھے, اب تکبیر اولیٰ بھی نہیں مل رہی. سلولی اینڈ شورلی دیٹ کنیکشن از ڈکریزنگ. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو پورے سال کا اسٹیمنا نہیں بنا ہوا. تو وہی بات ہے کہ رمضان شروع ہوئی, ہم نے 100 میٹر اسپرنٹ ماری, اب سانس پھول گیا, کیا یہی ہوگا اور کیا ہوگا, پورے سال کا اسٹیمنا نہیں تھا. بٹ سیکنڈلی انڈرسٹینڈ, اینڈ دیٹس سم تھنگ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. جب میرے, اینڈ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے جو آیت سے میں نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے, اس میں یہ ہے کیونکہ اس میں ایک بہت کمپلیکیٹڈ بات ہے کہ اگر میرا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق نہیں بنا ہوا, جو کہ بہت کم ہی ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں پورا سال ہمارا نا یہ رمضان کی لیلۃ القدر والی رات جیسا کنیکشن ہوتا ہے. جب میرے اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے یہ کمزور تعلق ہوتا ہے نا, تو اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب مشکل آتی ہے نا تو ہم گر جاتے ہیں اور ہم ٹوٹ جاتے ہیں. تو آج ون آف دا ورسز دیٹ واز ریسائٹڈ ٹوڈے, آج ایک جو سورت پڑھی گئی سورہ عنکبوت. اینڈ سورہ عنکبوت جب شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا, کہ کیا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, ان کو لگتا ہے کہ ہم ان کو لا یفتنون, کہ ہم ان کو فتنے میں نہیں ڈالیں گے. ول دے ناٹ بی ٹیسٹڈ, ول دے ناٹ بی ٹرائل. اینڈ you understand کہ یار ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں, ہم آئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ I created you فی قبض, میں نے تمہیں ٹوائل میں بنایا ہے. ہم میں سے بہت سارے ہیں, کسی کو کوئی مالی پریشانی آئی ہوئی ہے, کسی کو کوئی فیملی میں پریشانی آئی ہوئی ہے, کسی کو ہیلتھ کی پریشانی آئی ہوئی ہے, کسی کو جو ہے اپنی اسٹڈیز کی پریشانی آئی ہوئی ہے, کسی کو اولاد کی پریشانی آئی ہوئی ہے.
ہم میں سے ہر کوئی پریشانی میں ہے, مصیبت میں ہے, ٹوئل میں ہے, کوئی کمانے کے اس میں ہے, کوئی گھر سنبھالنے کے اس میں ہے. اینڈ یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی کبھار ہم اگلے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کی تو بڑی سیٹ زندگی چل رہی ہے, اس کو کیا مسئلہ ہے. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہر کوئی پریشان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرعون کو ڈسکرائب کرتے ہیں, بندہ کہے گا فرعون کو کیا مسئلہ تھا, میں وقت کا بادشاہ ہوں, میرے پاس 20,000 غلام ہوں, لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل ہے جن کو میں نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے. I have this entire empire, I am میں اپنے آپ کو خدا بھی سمجھ رہا ہوں. تب بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ نہیں یحذرون, وہ ڈرتا تھا. کس چیز سے ڈرتا تھا؟ اس کو رات میں خواب آتے تھے کہ نہیں بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا اٹھے گا مجھے قتل کر دے گا. He would have nightmares, he would not be able to sleep properly. So even Pharaoh with all his dunya and all his power and all his resources was in qabd, he was in some sort of toil, because یہ دنیا کی ایک حقیقت ہے. And sometimes we think کہ اگر میں اسلام پہ صحیح طرح آ جاؤں گا نا, اور یہ کبھی کبھار ہم بھی یہ گڑبڑ کرتے ہیں, ہم اسلام کو شاید اس طرح پیش کر دیتے ہیں کہ بھائی بس تو نمازی ہو جانا سب ٹھیک ہو جائے گا, بس تو کسی طرح یہ گناہ چھوڑ دے سب ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ مے بی ناٹ, مے بی پہلے جاب لگ نہیں رہی تھی, اب شاید 6 مہینے اور جاب نہ لگے, آئی ڈونٹ نو. مے بی شاید پہلے شادی نہیں ہو رہی تھی, اب شاید اور 3 سال کا مجاہدہ آ جائے تمہارے لیے, آئی ڈونٹ نو. بیکاز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, انفیکٹ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جتنا ایمان ہوگا ہو سکتا ہے اتنا ٹیسٹ ہو سکتا ہے. ہم عافیت مانگتے ہیں بٹ ہو سکتا ہے ٹیسٹ بڑھ جائے. اچھا اگر یہ بات ہوتی نا کہ اگر میں نیک ہو جاؤں گا تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے, تو پھر انبیاء پہ کیوں پریشانی آ رہی ہے؟ انفیکٹ انبیاء پہ تو سب سے سیویئر پریشانی آ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں, دے آر ٹیسٹڈ اوور اینڈ اوور اینڈ اوور اینڈ اوور اگین. سو دین واٹ ہیپنز دین, ہوتا کیا ہے, واٹس دا مطلب یہ جو اب میرے پہ جو میں ایمان لے آیا ہوں اور اگر میں ٹرائل ہو رہا ہوں تو انڈرسٹینڈ اٹس ناٹ بیکاز آپ ایمان لائے ہیں تو آپ ٹرائل ہو رہے ہیں, ٹرائل میں پڑنا تھا. مگر اگر آپ کے پاس ایمان ہوگا, اگر آپ کے پاس وہ تقویٰ ہوگا, اگر آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہوگا, تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو تھام لیں گے اور وہ اسٹرینتھ دے دیں گے کہ آپ اس کو برداشت کر سکیں, ورنہ آپ ٹوٹ جائیں گے. اینڈ ٹو شو دیٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو یو ون ایگزامپل آف arguably one of the hardest trials that anybody can go through, which is described in Surah Qasas, and that is the example of the mother of Musa alayhi salam. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, and what can we take from that? اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, and we inspired the mother of Musa an أَرْضِعِي, کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کریں, آپ سکل کر لیں, ان کو دودھ پلا دیں. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, اور اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے اس کے بارے میں, کیا ڈر لگ رہا ہے؟ Imagine being the mother of Musa کہ she is living in a time کہ ابھی گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے, and she does not know کہ اگلے منٹ ہی کوئی فرعون کی آرمی میں سے اندر گھر کے اندر آ جائے گا, اس کو قتل کر دے گا. Imagine living in that time, right? What's happening in Gaza right now is mirroring that, by the way. Imagine being a parent right now not knowing کہ کسی وقت بھی میں اور میری اولاد جو ہے, in fact ورس یہ ہوگا, بندہ تو کہے میں خود بھی چلے جاؤں, ورس یہ ہے کہ میرے سامنے میری اولاد چلی جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام mother is in a constant state of fear, constant state of fear. اس فیئر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَلْقِي فِيهِ يَمْ, کہ آپ اس کو کیا کریں, آپ اس کو ریور میں ڈال دیں. سو شی از بینگ انسپائرڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپ کیا کریں, اپنے اس دودھ پیتے بچے کو لیں جو ابھی بول بھی نہیں سکتا, چل بھی نہیں سکتا, اور آپ کیا کریں, آپ اس کو ایک ریور میں ڈال دیں. سب یہ ریور ہے, مطلب امیجن بینگ اے مدر, اینڈ امیجن دا کانفلکٹ رائٹ ناؤ کہ ایک طرف آپ کی ممتا ہے, دیٹ مدر ہو کین ناٹ آج میں آپ اس کی مثال اس طرح آپ لیں کہ آپ کا اپنا بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا, کوئی آپ کوئی کہیں کلب وغیرہ جائیں, پول کے قریب بھی بچہ جا رہا ہوتا ہے نا, تو دور سے پیرنٹ جو ہے نا اس کا دل گلے میں آ جاتا ہے, آپ جا کے اس کو فوراً پکڑ لیتے ہیں, رائٹ. ہر طریقے سے روڈ پہ چلنے سے پہلے آپ کا دل 3 بار سوچتا ہے نہیں یار میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں. یو کین ناٹ امیجن پوٹنگ یور اون چائلڈ, ایک دودھ پیتے بچے کو آپ ریور میں ڈال دیں. اچھا ریور ہے مطلب وہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی بس لیزی ریور ہے, نہیں بھائی, اس میں ویوز ہوں گے, کریشنگ ہے, راکس ہو سکتے ہیں, اس میں جانور ہو سکتے ہیں, کوئی ایسی مچھلی ہو سکتی ہے, کوئی ایسا جو ہے نا کوئی اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے. مگر رائٹ ناؤ ان دس مومنٹ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس ایک چوائس ہے, رائٹ, دیٹ شی از ان فیئر, بٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, آئی ہیو ناؤ کمانڈیڈ یو, میری مان لو, ٹیک دس لیپ آف فیتھ, گیو دس قربانی, ڈو دس فار می. اور اگر آپ ایسا کر لو گے, اگر اف ان دیٹ مومنٹ موسیٰ علیہ السلام's mother is able to do that, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, دین آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور آپ کو کوئی گریف نہیں ہوگی. What I want to share with you is that کہ بہت دفعہ میں اور آپ اس سچویشن میں ہوتے ہیں اپنی زندگی میں ویر ہمیں بظاہراً ایک چیز مشکل لگ رہی ہوتی ہے, چاہے وہ دین کے قریب ہونا ہو, کوئی حرام نوکری چھوڑنا ہو, کوئی حرام ریلیشن شپ چھوڑنا ہو, کسی
اچھے کام میں آگے بڑھنا ہو, ہمیں بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے, اور اس میں ہمارے بہت, یہ تو ایک ایکسٹریم ایگزامپل ہے نا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسٹریم ایگزامپل دیا ہے, میرے اور آپ کے مسئلوں پہ آ جاتے ہیں, رائٹ, کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آئی ایم تھنکنگ آئی ایم اپلائنگ سم ویئر فار اے جاب, پتہ ہے ملے گی نہیں, میرے یہ مسئلے ہیں, رائٹ, آئی ایم اپلائنگ فار سم ویئر فار اے ڈگری, پتہ نہیں میرا ایڈمیشن ہوگا کہ نہیں ہوگا, پتہ نہیں جو ہے نا شادی ہوگی چلے گی کہ نہیں چلے گی, پتہ نہیں یار بچوں کے فیوچر کے بارے میں کیا. انفیکٹ یہ جو ہے نا ولا تخافی ولا تحزنی, یہ دو ایموشنز ہیں, ایک فیئر اور ایک غم, گریف. دیز آر ٹو پریڈومیننٹ فیئرز. اچھا, فیئر کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے ہمیشہ فیوچر کے لیے, پتہ نہیں جاب لگے گی نہیں لگے گی, پتہ نہیں وہاں ایڈمیشن ہوگا کہ نہیں ہوگا, پتہ نہیں یار بچوں کے فیوچر میں کیا ہوگا, پتہ نہیں ایسا کیا ہوگا, پتہ نہیں میرے پیرنٹس کی طبیعت کا کیا ہوگا, ہر چیز فیوچر فیوچر فیوچر, پتہ نہیں میں ایگزام پاس کروں گا نہیں کروں گا. پھر آپ کا ایگزام ہوتا ہے اور اب آپ فیل ہو جاتی ہیں, اور اب کیا ہوگا؟ غم ہوگا, گریف ہوگی, اور تھوڑا خوف بھی ہو سکتا ہے اگر والدین کے سامنے رپورٹ کارڈ گیا. مگر ویسے خوف اب ختم ہو گیا ہے, تو خوف جو ہے وہ فیوچر کے لیے اور غم جو ہے وہ پاسٹ کے لیے. اینڈ پوری زندگی ہم اس خوف اور غم کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں کہ بس جو ہے نا میں کسی طرح جو ہے اپنے اس کرنٹ اسٹیٹس کو پروٹیکٹ کرتے کرتے اللہ کے پاس چل جاؤں. بٹ دا پرابلم از, ایز وی بین ڈسکسنگ, وی ڈسکسڈ اے فیو ٹائمز ان دا لاسٹ فیو ڈیز, لائف اتنی پریڈکٹیبل نہیں ہے, لائف انپریڈکٹیبل ہوگی, مسئلے آئیں گے, مصیبتیں آئیں گی, آپ نے جو گمان کیے ہوں گے وہ ٹوٹیں گے, دل ٹوٹیں گے, آپ ایموشنلی جو ہے پریشان ہوں گے, آپ سائیکولوجیکلی جو ہے وہ افیکٹ ہوں گے. ان دیٹ مومنٹ ان ٹائم, اس مثال سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں, in that moment in time, trust Allah subhanahu wa ta'ala. Take that leap of faith. And you know what does Allah ta'ala do? اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا, کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جو دل تھا نا وہ ریسٹلیس ہو گیا تھا. اب بچہ چلا گیا ہے, اینڈ قرآن مجید ڈسکرائب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ جو ہے نا تکوینی نظام دیکھیں کہ وہی بچہ کہاں اینڈ اپ ہوتا ہے, جس سے بچانا چاہ رہا تھا وہ بچہ اینڈ اپ بھی فرعون کے گھر میں ہو جاتا ہے, اینڈ اب فرعون کے گھر میں وہ پہنچ گیا ہے. اینڈ موسیٰ علیہ السلام کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنی بیٹی کو جو ذمہ لگاتی ہے کہ تم جا کے فالو کرو کہ ویئر از موسیٰ گوئنگ. اینڈ اب جو ہے ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, ہو سکتا ہے ان کو پتہ چل گیا کہ وہ جو ہے فرعون کے گھر میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَصْبَحَ فُؤَادُ, کہ ان کی والدہ کا دل پھٹنے والا ہے غم سے, اینڈ وہ جو ہے نا she wants to yell out and scream کہ یہ میرا بچہ ہے, she cannot take it anymore. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا, اور she was about to disclose, ان سے نہیں رہا جا رہا تھا, مگر ہم نے کیا کیا, اربطنا علی قلبها, ہم نے ان کے دل کو پکڑ, ہم نے ان کے دل کو کنسٹرینڈ کر دیا. we tied her heart. کیا مطلب؟ I will feel sadness, I will feel this breakup of emotion, I will feel angry, I will feel depressed. یہ ہوگا, یہ سب کے ساتھ ہوگا, this is one part of life. مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا اللہ والا کوئی ہوتا ہے نا, جس کا میرے سے تعلق بنا ہوا ہے, جس سے میرا یہ سرسری تعلق نہیں ہے, میرا واقعی روزانہ کا تعلق ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اربطنا علی قلبها, ہم نے ان کے دل کو تھام لیا. how beautiful is that. نہیں, ہم نے ان کے دل میں وہ جو ہے وہ کامنس دے دی اور وہ اس پریشانی کو دور کر دیا. لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, and we granted her to remain amongst the mu'minin, ہم نے ان کو ایمان پہ قائم رکھا. this is something that we have to understand, کہ ہم نے اس پوائنٹ تک پہنچنا ہے. ہم نے اس پوائنٹ تک پہنچنا ہے کہ جب میری زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے, مشکل آتی ہے, غم آتا ہے, ایسا کوئی ٹرائل آتا ہے, ایسا کوئی فتنہ آتا ہے جو مجھے میرے اینڈ بہت بار اللہ تعالیٰ میں بچائے, بیکاز ونس اگین ہم عافیت مانگتے ہیں, بٹ دا پوائنٹ از کہ ہر کسی کے لیے نا اپنی مصیبت بڑی ہوتی ہے. تو آپ کسی کے لیے سمجھیں گے اس کو رزق کا مسئلہ, آپ کہیں گے یار یہ کیا ٹینشن ہے, میری تو فلاں, میرے تو گھر میں اس کو فلاں بیماری ہے, یا آپ سنیں گے یار اس کا تو کوئی رشتہ نہیں ہو رہا, آپ کہیں گے یار دیکھیں اس کی تو اولاد نہیں ہو رہی. مطلب ہر جگہ نا آپ پیرللز ڈرا کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میری مصیبت زیادہ بڑی ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہر کوئی جو ہے مصیبت میں ہوتا ہے, پریشانی میں ہوتا ہے. اینڈ ان مومنٹس میں ہم نے کیا کرنا ہے, ونس اگین اٹس ناٹ اباؤٹ اے ون آف کنیکشن, کہ بس ایک رمضان آئی 10 تراویحوں میں کھڑے ہوئے اور بس قرآن سمجھ لیا نکل گئے. ہاں یار ایک رمضان آئی بس کچھ تہجد پڑھی اور بس نکل گئے. ایک رمضان آئی کچھ تھوڑا اعتکاف کر لیا 2-3 دن نفل کا اور بس آگے نکل گئے. نہیں, یہ روز مرے کا تعلق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, کہ اگر وہ ہوگا اور اس طرح کی اتنی بڑی پریشانی بھی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم آپ کے دل کو تھام لگے. ولا تخافی ولا تحزنی, آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا, آپ کو کوئی غم نہیں ہوگا. اینڈ اس کے لیے, اس خوف اور غم سے جو ہے وہ بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں 2 جگہ اور اس کا جو ہے نا ایک حل دیتے ہیں. دا فرسٹ از ان سورہ البقرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور دنیا میں بھیج دیا گیا, تو امیجن آدم علیہ السلام بینگ سو کلوز ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, بینگ ان جنت, اور اب ان کو دوری ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سے بھی اور جنت سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, ہم نے کہہ دیا ان کو کہ آپ لوگ سب جو ہے نیچے چلے جاؤ.
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اگر آپ نے اور ہم نے آپ کو جنت سے نکال دیا، دنیا میں آ گئے ہیں، there is one حل. ہم آپ کے پاس ہدایت بھیجیں گے، بس آپ کو اس ہدایت کو تھام لینا، اور تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آپ کو نہ ہی کبھی خوف ہوگا، نہ ہی کبھی پریشانی ہوگی. وہ ہدایت کیا ہے؟ thousands of years so many prophets had come. آج میرے اور آپ کے پاس ہدایت کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ قرآن ہے اور وہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سنگھ اس کو تم اگر پکڑ لو گے، اگر تم اس ہدایت کی اتباع کر لو گے، تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور تمہیں نہ کوئی غم ہوگا. اینڈ ان ون مور پلیس رائٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ فصلت کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. کہ بے شک وہ لوگ جو کہیں کہ اللہ میرے رب ہے. اچھا بہت جگہ پڑھتے ہیں ان الذین آمنوا، تو کیا فرق ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے؟ ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان پہ اپنے ملائکہ نازل کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں وہ ملائکہ ان سے؟ کیا کہتے ہیں؟ ولا تخافوا ولا تحزنوا، مت ڈرو اور مت غم کرو. تو یہ جو بات ہے نا، اینڈ دس از سم تھنگ آئی وانٹ ٹو اینڈ ود، کہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب وہ مصیبت آئے گی، وہ پریشانی آئے گی، آپ جو ہے نا مطلب ایسے بندے کو سوچیں کہ آپ ایک جگہ ایسا بیٹھے ہوئے، کھلے عام گناہ ہو رہا ہے، آپ اکیلے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی جو ہے نا غیبت ہو رہی ہے، کوئی توہین ہو رہی ہے، دین کا مذاق بنایا جا رہا ہے. ایک یہ سچویشن ہو سکتا ہے، یا ایک سچویشن ہے جب آپ اب اس ٹرائل میں آ گئے ہیں، آپ اس فتنے میں آ گئے ہیں اور آپ کا جو ہے نا دل گھبرا رہا ہے، یو کین ناٹ ہولڈ اٹ، آپ سے ایموشنز کنٹرول نہیں ہو رہے. اس وقت جو بندہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ میرے رب ہیں، از دا ون ہو کنٹرولز ہز ڈیزائرز، از دا ون ہو کنٹرولز ہز ایموشنز. کوئی نماز نہیں پڑھا، آپ اس وقت جو ہے اس بھری مجلس میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یار میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، بہت سارے گناہ ہو رہے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے نہیں میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا. اس وقت وہ بندہ اصل میں اپنے ایمان کی تسلیم کر رہا ہے، اور وہ ایکچولی کیا رہا ہے؟ اللہ میرے رب، کہ میں اس چیز میں نہیں پڑھ سکتا. یہ جو میرے اندر ڈاؤٹس بھی آ رہے ہیں، خیالات بھی آ رہے ہیں، پریشانی بھی آ رہی ہے، the fact that you are seeing، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے وہ اپنے دل کا ان کا تھاما جا رہا ہے، she is not yelling out, she is trusting اللہ تعالیٰ, putting her child in the river. تو she is saying what؟ کہ اللہ میرے رب ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب میں ایک والد ہوتے ہوئے اپنے بچے کو پروٹیکٹ کر لوں؟ جس نے اس کو بنایا ہے، جو اس کا مربی ہے، منعم ہے، مالک ہے، وہ اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. تو if this is the taqaza I will do it for Allah subhanahu wa ta'ala. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے جو ہے نا گلے پہ چھری رکھ سکتے ہیں. ہی نوز کہ میں کس کو ٹرسٹ کر رہا ہوں، مجھے آرڈر کون دے رہا ہے؟ میرا رب مجھے آرڈر دے رہا ہے. تو یو نو می اینڈ یو ہیو ٹو انٹرنلائز دیٹ. اینڈ دین ثم استقاموا، اٹس ناٹ ون آف، اٹس ناٹ جسٹ ون رمضان، اٹس ناٹ جسٹ ون لیلۃ القدر، اٹس ناٹ جسٹ دا لاسٹ آڈ نائٹس آف رمضان. ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ قائم ہو جاتے ہیں اور ڈٹ جاتے ہیں. پوری زندگی کا معاملہ ہے. فار ایور اینڈ ایور دے ایکسیپٹ، فار ایور اینڈ ایور دے انٹرنلائز کہ نہیں اب میں زندگی جو ہے اسی رب کے مطابق گزاروں گا، اسی نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاروں گا. اینڈ پھر اس کا جو ریوارڈ ہے، دیٹ ریوارڈ از بیوٹیفل. کہ اللہ تعالیٰ اس کیس میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے کیا ڈسکرائب کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. کہ اب وہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ہے اور ان کو کوئی دودھ پلانے والا نہیں مل رہا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے کسی کو شکل نہیں کر رہے. تو ان کی جو سسٹر ہیں وہ جا کے مشورہ دیتی ہیں کہ مجھے ایک فیملی کا پتہ ہے، ہو سکتا ہے یہ بچہ نا اس کا دودھ پی لے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَرَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ. ہم نے اسی موسیٰ کو اپنی ماں کے پاس واپس لوٹا دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس پیلس میں جا کے جو ہے اپنے بیٹے کو کیا کر رہی ہیں؟ دودھ پلا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کئی تقر عینھا، کہ تاکہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، ولا تحزن، اور وہ اب کوئی اور غم نہ کریں، ولتعلم ان وعد اللہ حق، تاکہ وہ جان لے کہ ان کے رب کا جو وعدہ ہے وہ سچا تھا. ولکن اکثرهم لا يعلمون، مگر اکثر جو ہے نا وہ اس بات کو نہیں جانتے. ہم اس پوائنٹ تک نہیں پہنچ پاتے، ہم اسی مشکل میں گر جاتے ہیں، ہم اسی مشکل میں ہار مان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اس مشکل میں میری رسی کو تو تھامو. I will make you reach a point where you will get what you were not even expecting. میں اس چھوٹی سی مصیبت پہ، صبر پہ تمہیں پتہ نہیں کیا کچھ عطا فرما دوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں واقعی جو ہے یہ توکل عطا فرمائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی ہمیں وہ اپنے آپ سے تعلق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر کثیر.